ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 29 جولائی 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 263 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القصص کی آیت نمبر 71 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی سورۃ القصص ہماری کمپلیٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. صورتیں جب بھی کنکلوژن کی طرف جاتی ہیں ان کا جو آخری پورشن ہوتا ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے. قرآن حکیم ہر صورت ایک کمپلیٹ خطبہ ہے جس کے اندر پورا ایک مضمون بیان ہوا ہے. خطبے کا آغاز تمہید کے ساتھ ہوتا ہے، پھر مضمون جو ہے وہ ایک ایپیکس کو پہنچتا ہے، پھر الٹیمیٹلی کنکلوژن ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ جا کے. لہٰذا یہ آخری جو 2 رکوع ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ارشاد فرما دو کہ بھلا اگر اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تمہارے لیے رات، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے. یعنی اگر ہمیشہ کے لیے اس روئے ارض پہ رات ہو جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہاں پہ روشنی نہیں لا سکتا. روشنی تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو زمین اپنے ایکسس کے گرد 23.5 کے اینگل کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے، اس اینگل کے اوپر جو اس کی موومنٹ ہے اس کی وجہ سے ہی موسم بدلتے ہیں، اور سورج کی جو زمین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، زمین کی اورینٹیشن ود رسپیکٹ ٹو سن، اس کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. وہ صرف اینگل ہی ڈسٹرب ہو جائے تو زمین کے موسم بدل جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سورج کو ختم کر دے اور ہمیشہ کے لیے رات کو زمین کے اوپر کر دے تو زمین پہ کوئی بھی زیرو زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ اس خوراک کی وجہ سے ہے جو اس زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور اس زمین کو جو خوراک والا معاملہ چل رہا ہے زمین کا وہ سورج کی وجہ سے ہے. سورج کی روشنی کی وجہ سے فوٹو سنتھسس جسے ہم ضیائی تالیف کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. پودوں کی اپنی نشو و نما بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے. اسی
جو روشنی کی وجہ سے خوراک جو پودوں کی بنتی ہے اور پودے خود پروان چڑھتے ہیں، ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، انہی کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر سورج ختم کر دیا جائے یا سورج کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے رات آ جائے دن کی بجائے، تو زمین پہ کوئی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے، اور جب خوراک ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو اس جملے کی سینسٹیوٹی اور اس جملے کی حساسیت اور کرٹیکلٹی جو آج ہم پہ کھل کے سامنے آئی ہے، آج سے پہلے نہیں آئی تھی. پہلے تو لوگ زیادہ زیادہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار سورج نہیں ہوگا، رات ہوگی تو ہم روشنی کے بغیر کام کیسے کریں گے. پہلے تو لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی کہ یہ سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں، فزیکل فینامنا آف نیچر، یہ سب کے سب سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اب ذرا اس جملے کو اگر غور سے سنیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا ان سے فرماؤ کہ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے تم پر رات ہی کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے، یأتیکم بضیاء، کہ تمہارے لیے روشنی لے آئے. افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو. یعنی یہ اتنا ایک کرٹیکل فینومینا ہے، اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کے اوپر غور و تفکر کرو. اور پھر ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ، بھلا بتاؤ تو کہ اگر اللہ تعالی قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے تم پر دن کو قائم کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو. افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ باتیں سجھانے کے لیے کافی نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پورا دن بھی کوئی شخص سویا رہے، اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ رات کے وقت میں آرام نہ کرے. یہ تو اب سائنٹیفکلی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے وقت ہمارے جسم سے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت والا معاملہ ہے اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں، اور وہ دن کو سونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک تو ہمارا سب کا کامن ایکسپیرینس ہے کہ آپ پورا دن سوئے رہے ہیں تو تھکاوٹ نہیں اترتی، لیکن رات کے اوقات میں 4 سے 5 گھنٹے بھی کوئی آرام کر لے تو اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو ہم فزیکلی آبزرو کرتے ہیں. کئی ایک ہڈن چیزیں ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے نون ہے اب، کہ رات کے اوقات کے اندر جو سونا ہے وہ دن کی اوقات کے اندر سونا اس کے مقابلے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ رات کے وقت جو شخص آرام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو چونکہ جبلی طور پر اور فزیکل فینامنا آف نیچر کے کانٹیکسٹ میں بنایا ہی اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے رات کے وقت سونے سے. اسی لیے جو لوگ شفٹوں میں جابز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کی کئی ایک ریزنز ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ دن کا ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تگ و دو کے لیے بنایا ہے، فکر معاش کے لیے، اور رات کا وقت جو ہے وہ سونے کے لیے. تو جب نیچر کو بدلا جائے گا تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس سامنے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن تک کے لیے تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی دن کر دیں، اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اسی کی رحمتوں میں سے ہے کہ جو اس نے رات اور دن کو بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو نیند کے ذریعے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کے اوقات کے اندر اس کا فضل تلاش کرو، یعنی معاش والا معاملہ کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو. یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے. ایک تو شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے شکر ادا کرے، ایک ہے فزیکلی اس کے اعضاء شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں.
دی بیسٹ ڈیفینیشن شکر کی یہ ہے کہ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جس اللہ نے جو ہے وہ کان دیے ہیں ان کانوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جس اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اسی طریقے سے جتنے اعضاء ہیں انسان کے جسم میں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو جائیں تو یہ فزیکل پریکٹیکل شکر گزاری ہے. صرف کوئی جو ہے وہ شکر الحمدللہ کہتا رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیحات بیان کرتا رہتا ہے اور کرتوت اس کے جو ہیں وہ برے ہیں، نافرمانی والے ہیں، تو یہ شکر تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یہ تو اس شخص کی مثال ہے کہ جیسا کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کیپ لیفٹ کہہ رہا ہو اور اس کا اسٹیئرنگ جو ہے وہ رائٹ کی طرف جا رہا ہو تو ٹھوک دے گا سامنے آنے والی گاڑی کو. اگر وہ 2 وے ٹریفک ہے اس روڈ کے اوپر تو صرف زبان سے کہنے کے کہ لیفٹ رہنا ہے یا امریکہ میں رائٹ پہ رہنا ہے تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فزیکلی اس کے اوپر ایکٹ بھی کرنا ہوگا. تو یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہے. گاڈ کو جو رسپانس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر رسپانس فرماتا ہے. تو یہ بہت زبردست چیز ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے، دن اور رات کا آنا جانا. اور یہ جو آلٹرنیٹیولی اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکل طے کیا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے رات سے پہلے دن کو نہیں لا سکتی، دن سے پہلے رات کو نہیں لا سکتی. اس پہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہمارا زیادہ سے زیادہ سائنس جو ڈیل کرتی ہے وہ ڈسکوریز کے ساتھ کرتی ہے کہ ہم ڈسکور کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر، اور اسی کے پیچھے خدا ہے. اس پہ میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 128. God is only and alone creator of this universe. خدا ہی واحد اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا. اس کائنات میں جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کی ایکسپلینیشن صرف گاڈ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس کائنات میں ہونے والا ہر جو فزیکل فینومینا ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں اس کی واحد ایکسپلینیشن یہ ہے کہ خدا کے کرنے سے ہو رہا ہے. انسان کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں. ہم تو صرف ڈسکور کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں وہ فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں یہ پھلتے پھولتے ہیں جو وہ بارش کی وجہ سے، اور بارش زمین کے اندر جاتی ہے جذب ہو کے نمکیات کے ذریعے. یہ ساری چیزیں ڈسکوریز ہیں. ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نیچر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو صرف آبزرو کر کے آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. انسان کے کرنے سے نہ تو یہ چیزیں بدل سکتی ہیں اور نہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے سکتا ہے. انسان بڑا لاچار ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کوئی کر سکتے ہیں. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو گواہی دینے کے لیے اپنی امتوں کے خلاف کہ انہوں نے آپ کی بات مانی ہے نہیں. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم امتوں سے کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل ہے ان پیغمبروں کے مقابلے پر. ان پیغمبروں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تم نے ہی نافرمانی کی. ہاتوا برہانکم فعلموا ان الحق للہ، پھر قیامت والے دن وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے ساتھ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان کے ہاتھوں سے ہر وہ چیز جاتی رہے گی جو دنیا میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. یہاں پہ لوگوں نے کتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں. کتنے جو ہے وہ پیر صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں، ہم تو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ کو ساتھ نہ لے جائیں. اور بھائی آپ کو کسی نے گارنٹی دی ہے کہ آپ نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ جنت کی گارنٹی جن لوگوں کو بائی نیم ملی ہے وہ تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے، چاہے اس نے دین کی بہت بڑی خدمت بھی کی ہو.
کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور پھر اس سے بڑا دعویٰ کر دینا کہ آپ اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ دعویٰ جو شخص کرتا ہے نا جی، آپ سمجھ لیں کہ وہ قرآن حکیم میں جو آیا نا کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. یہ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان کی پریکٹیکل مثال یہ لوگ ہیں جو اتنا بڑا، کیونکہ یہ تکبر والا دعویٰ ہے، یہ شیاطین ہی کر سکتے ہیں. شیطان نے تکبر والا دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ تو اور کوئی نہیں کر سکتا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امیر المؤمنین، وہ جب قبرستان جایا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ آخرت اور قیامت کے ذکر کے اوپر اس قدر آپ کے اوپر رقت طاری نہیں ہوتی، یہ قبرستان والے معاملے میں ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منزلیں اس سے مشکل در مشکل ہوتی جائیں گی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں. عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا. سیدنا عثمان ان خوش نصیب اصحاب میں سے ہیں جنہیں 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. اس کے باوجود چونکہ ان کو عقل تھی، ان کے ڈرنے کا مقام یہی تھا. اور جن لوگوں کو عقل نہیں ہے وہ آپ ان کی آپ گفتگو سنیں، وہ کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بخش سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. یہ کوئی نہیں کرتا بات. کتنی بڑی بےایمانی ہے، اور اپنے ساتھ بےایمانی، کسی کے ساتھ کیا. وہ جی ایک بدکار عورت تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا. تو یہ پہلی بات ہے، یہ قرآن میں کہاں پہ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا کرائٹیریا یہی ہے کہ بدکاریاں کرو اور کتوں کو پانی پلا دو تو بخشے جاؤ گے. یہ رول ہے. وہ جی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پہ بھی بخش سکتا ہے. اچھا آپ کا کون سا دعویٰ ہے کہ آپ کی کون سی ایسی چھوٹی نیکی ہے جس کے بارے میں آپ کو گارنٹی مل گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ بتائیے. اور اسی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت دوزخ میں ہے. نیکوکار ہونے کے باوجود اس کی چھوٹی سی غلطی کسی انسان کے ساتھ نہیں، ایک جانور کے ساتھ کی ہوئی ایسی گرفت میں آئی کہ وہ دوزخ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات میں پکڑ بھی لیتا ہے. اب اس حدیث سے وہ یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے، وہ کہیں گے تک یار نیکیاں کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو نکی جی گالتے پھاڑ بھی لے گا. اس وقت بھائی جی نیکیاں کرنے کا کی فائدہ ہے؟ مطلب آپ ایک بات کریں گے، اب وہ اپنی ڈاکٹرائن ہی انہوں نے بدل لی. تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹرائن کچھ اور تھی، تھوڑی دیر بعد اور ہوگی. تو یہ ساری باتیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب سے متعلق بیان کی جاتی ہیں، اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم رویوں پر نہ جائیں. یہ ایز اے رول بیان نہیں کی جاتی ہیں. اگر یہ ایز اے رول ہوں تو پھر تو نہ دنیا میں انبیاء کے آنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ کتابوں کا کوئی فائدہ ہے. پھر نعوذ باللہ من ذالک جو پورا قرآن پاک دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے، یہ پھر ساری کی ساری دھمکیاں فضول ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پھر تو ٹھیک ہے جی تھوڑی تھوڑی آپ نیکیاں کرو. وہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ حرام کی کمائی سے ہاسپٹل بنا رہے ہیں، حرام کی کمائی سے وہ جناب NGOs بنا رہے ہیں، حرام کی کمائی سے وہ اتنے لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کو کہتے ہیں نہیں ہمارے دسترخوان چلتے ہیں. بھائی ان دسترخوانوں سے آپ ماشاءاللہ عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ان دسترخوانوں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو حلال کے بغیر اس طرح کے معاملات کو قبول ہی نہیں فرماتا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ آیت ابھی میرے ذہن میں آئی، کیونکہ اسلام آباد والے درس میں آج کل سورہ طٰہٰ چل رہی ہے، تو وہاں پہ پچھلے ہفتے یہ آیت آئی تھی. آپ کا جو یہ بلو والا قرآن پاک ہے، اس میں 318 نمبر پیج آپ نکال لیں.
پیج نمبر 318 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82. اس میں آپ کو بالکل جو ڈاکٹرائن ہے کتاب و سنت کی وہ کلیئر ہو جائے گی توبہ کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. پیج نمبر 318 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں بالضرور بخشنے والا ہوں لمن تاب اس کو جو توبہ کر لے وآمن اور بات مان لے. اس کو ہم عرف عام میں ایسے کہتے ہیں ایمان لائے، لیکن یہاں ایمان نہیں مراد ہے. توبہ اس نے کر لی، ظاہر ہے بات مان لی، ایمان لے آئے یا بات مان لے. وعمل صالحا اور نیک اعمال بھی اختیار کرے. ثم اہتدی اس کے بعد ان نیکیوں پر ثابت قدم بھی رہے. ایتھے کیا جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. ایک کتنے لکھے ہیں قرآن و حدیث پائی کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ باغی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک میں معاف فرمانے والا ہوں بالضرور. دو تاکید آئی ہیں، انی کے ساتھ بھی اور لام کے اوپر زبر تاکید. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک بالضرور میں بخشنے والا ہوں لمن تاب جو کوئی توبہ کرے میری طرف رجوع لے آئے. وآمن اور میری بات مان لے، ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. وعمل صالحا اور پھر نیک اعمال بھی کرے. ثم اہتدی اور اس کے بعد ثابت قدم بھی رہے. یہ نہیں ہے کہ جمعے کے جمعے مسجد میں داخل ہو رہا ہے باقی پورا ہفتہ چھٹی، رمضان کے رمضان مسجد میں آ رہا ہے باقی پورا سال چھٹی. نہیں، ثابت قدم رہے، اس کو بخشنے والا ہوں. یہ تو کرائٹیریا ہے. اب مجھے بتائیں پورے قرآن میں یہ کرائٹیریا کہاں پہ ہے کہ آپ پوری ڈٹائی کے ساتھ نافرمانی کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، حرام خوریاں کرتے رہے، لوگوں کا حق غصب کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سی نیکی کے اوپر بخش دے گا؟ یہ کوئی کانسیپٹ قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے. قرآن کی ڈاکٹرائن میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور یہ مضمون جو میں نے ابھی یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 بیان کی ہے، یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے. توبہ کا کرائٹیریا اللہ کے ہاں بالکل مختلف ہے. یہ ہماری این جی اوز کا اور نافرمان لوگوں کا اور باغی قسم کے لوگ جن کو خدا کی شناخت نہیں، ان کے کرائٹیریا ضرور ہیں. اور جی اللہ چھوٹی جی گل تے بخش بھی دے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ. ان کو عقل کوئی نہیں اس لیے موجے مار رہے ہیں، اور جن کو عقل ہے وہ تو پھر ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت. آپ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں کیا تھا. ان کو چونکہ عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ ہمیں جنت کی بشارت ضرور ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں اتنا سخت ہے کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے. سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی شخص انیشلی امن میں نہیں ہوگا. جہاں پر انبیاء نفسا نفسی کر رہے ہوں اوتھے تواڈے بزرگاں نوں کسی کھنگڑ بھی نہیں دینا. یہ پنجابی جی میں ٹرانسلیشن کر سکنا کہ جہاں انبیاء نفسا نفسی کر رہے ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث شفاعت مسئلہ نمبر 88B میرا 1.5 گھنٹے کا حدیث شفاعت پہ ریکارڈڈ ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں کہ انبیاء کرام پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی. ادھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جناب جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کسی کو ساتھ نہ لے جائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید ان کے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضائل ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی زیادہ ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہی غافل ہیں. تو ٹھیک ہے، آنکھیں کھل جائیں گی. جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مر جائے گا تو جاگ جائے گا. اوہ یہ کیا ہو گیا، اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہی کچھ ہی ہونا ہے. یعنی لوگوں نے بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، طرح کاٹ چھڑنا ہے. دنیا میں بھی نکل آتا ہے. کئی لوگ ہیں مطلب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیلاب آنے والا ہے، گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، پانی یہاں پہنچ چکا ہے. او جی پہلے بھی آندا ہے، ایتھے تک نہیں پہنچتا. جب وہ پھر پانی گزر جاتا ہے تو پھر روتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو یہ اوہ والا معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. اب میرے بھائیو سورۃ القصص کا کہ آخری جو 2 رکوع ہیں ان میں سے سیکنڈ لاسٹ جو رکوع ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے.
سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت کے ساتھ نوازا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، نیکوکار بھی تھا، اللہ نے اس کو نوازا بھی، لیکن پھر دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ بگڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یقین کریں یہ جو سٹوری ہے، یہ اس کو سٹوری نہ سمجھیے گا، ایک ریالٹی ہے، اور یہ آج تک اسی طریقے سے قائم ہے۔ آج بھی لوگوں کا وہی ایٹیچیوڈ ہے جو اس زمانے میں امیر لوگوں کے بارے میں لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوا کرتا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، فبغى علیہم، تو اس نے ان پر سرکشی کی، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ جس کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کی کمروں کو جھکا دیتی تھی، یعنی بڑے بڑے اونٹوں پر اس کی جو چابیاں لدی ہوتی تھی، اس کے خزانوں کی جو آپ سمجھ لیں انوینٹری تھی، ان گیٹس کی چابیاں جن اونٹوں پر لدی ہوتی تھی ان کی کمریں بھی جھک جاتی تھی، اتنی دولت ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ اذ قال له قومه، جب کہا اس کی قوم نے اس سے، لا تفرح، مت شیخی بگاڑ، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالی شیخی بگاڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور طلب کر اس مال کے ذریعے جو تجھے اللہ نے دیا ہے آخرت کا گھر، یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کروا، اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس سے آخرت خرید تو۔ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اس میں سے اپنا نصیب فراموش مت کر، جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر لیا، یا پہن کر بسیدہ کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو اس کے ورثاء کا مال ہے۔ تو اس دنیا کے مال میں سے نصیب جو ہے، یعنی لوگوں کے کو پہ خرچ کر کے غرباء پہ آخرت میں اپنا حصہ کر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر اس مال کے ذریعے غرباء پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مت خواہش کر زمین میں فساد مچانے کی، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بہت کریٹیکل ٹاپک ہے۔ مسئلہ نمبر 51 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، فتنہ مال، دنیا پرستی کی مذمت اور اس کا علاج، جس میں میں نے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنسز کے طور پہ اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کی ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر۔ اب میں وہ احادیث اور آیات یہاں پر کور کروں پھر 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب قارون کو جب لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، کم از کم جو ڈیٹم لیول کے اوپر زکوٰۃ والا معاملہ ہے وہ تو دے، تو بجائے یہ کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ جو کچھ ملا ہے اپنے علم کی وجہ سے، میری صلاحیتیں ہیں، میں نے دن رات ایک کیا ہے، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، میں نے بڑے طریقے کے ساتھ بزنس کیا، یہ تو میری علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، علی علم عندی، جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو قوت میں بھی اور جمعیت میں بھی، مال جمع کرنے میں یا اسباب جمع کرنے میں قارون سے بھی بڑھ کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قارون کو یہ گمان نہ ہوا کہ یار میری دولت بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں دریافت بھی نہ کیا، یعنی بالکل ایگزیکٹو ڈیسیژن سنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن قارون پوری ٹھاٹ کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں اپنی وہ
لینڈ روور کے اندر 3 پیس سوٹ پہن کے، اور اس زمانے میں وہ گون پہن کے اور اپنے اس جتھے میں خوبصورت قسم کے اونٹوں پہ بیٹھ کے جب نکلا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے آرزو مند تھے، پاکستانی قوم سیدھی طریقے سے، انہوں نے جب دیکھا کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اس قسم کی دولت ملتی جو اللہ نے قارون کو دی ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بڑا خوش نصیب ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے۔ دیکھو اللہ کا ہی کرم ہے، چاہے وہ حرام کے ذریعے کمایا ہے یا جو کچھ مرضی ہے، وہ عام لوگ تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، یعنی لوگوں کے نزدیک کرائٹیریا یہ ہے کسی کے پاس دنیا میں بڑا سٹیٹس آ جانا، مال آ جانا، یہ کرائٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اس پہ فضل و کرم ہے۔ اللہ کے نزدیک تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس معاملے میں یہ کرتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دیا جائے کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حفصہ اور عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے جب ناراض ہوئے اور آپ نے ایلا والا فرمایا معاملہ اور گھر کی چھت پہ چڑھ گئے 1 مہینے کے لیے، تو اسی دوران سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر نے دل لگی کی کہ آپ کا موڈ ٹھیک کیا جائے، چونکہ آپ ناراض تھے اپنی بیویوں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی باتیں انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدنا عمر نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، یعنی اوپر کرتا بھی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرا، رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈز دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے اس حال میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، دنیا کی حقیقت لگتا ہے تم پہ بھی ابھی تک نہیں کھلی۔ سیدنا عمر سے، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ رہے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ یہی چیزیں تھیں جنہوں نے پھر خلفائے راشدین کا قبلہ سیدھا رکھا ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے بالکل ڈنڈے کے زور کے اوپر جو قوم کو سیدھا چلایا ہے، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی انہوں نے، جنہوں نے اپنے نبی کی صحبت میں یہ چیزیں لرن کی ہوئی تھی، ان کا پھر ایٹیچیوڈ یہی ہونا تھا۔ اسی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد بت پرستی کی طرف، شرک کی طرف لوٹ جاؤ، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ اور بخاری مسلم کی اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اور وہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 7-8 سال کے بعد رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ خربوں، آج کے خربوں ڈالرز مسلمانوں کو سالانہ جزیہ ملتا تھا رومن اور پرشین امپائر سے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، ان لوگوں کی کہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہماری حالت تھی بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اور 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ اور کھجوریں بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پیٹیوں کے حساب سے، 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام، کیونکہ اس وقت میٹھا پانی بھی ایشو تھا، بڑی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی۔ اور جب پھر امت عیاشیوں میں پڑی، پھر آپ دیکھ لیں کہ صرف مسلمان حکومت رہ گئی، اسلام والے معاملات جو ہے وہ چند ایک ظواہر تک رہ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے اس امت کے اوپر پڑے، اور جن کی باقیات ابھی تک موجود ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے اس طریقے سے ایٹیچیوڈ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 51 میں میں نے یہ ساری احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون، یہ کن لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، جو وقال الذین اوتوا العلم، اللہ اکبر، اور وہ لوگ کہنے لگے جن کے پاس العلم تھا۔ سائملٹینیس کنٹراسٹ،
علم والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب جذبات تو کہہ رہے ہیں واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے جناب، اتنی مال و دولت ہے، اللہ نے اتنی عزت دی ہے، لیکن علم والے لوگ جو ہیں وہ علمی پیرائی میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَيْلَكُمْ، وہ ان کو بھی سمجھاتے ہیں اور تمہاری خرابی اور ستیہ ناس ہو جائے تم لوگوں کا، تم نے یہ کرائٹیریا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کا. وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے حضور بہتر اجر تو ان لوگوں کے لیے ہے ثواب جو ایمان لے آئیں اور بات مان لیں اور نیک عمل اختیار کریں. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ جو نعمت ہے بجز صبر کرنے والوں کے کسی کو نہیں ملتی. جو دنیا میں صبر کی زندگی گزارے گا اسی کے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہے. بھائی دنیا میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، نیکیوں پر استقامت کے لیے بھی صبر چاہیے. ظاہر ہے فجر کے وقت اٹھنا کوئی آسان کام ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا آسان کام ہے، اور تکلیف کے اوپر بھی صبر چاہیے. پھر ان اللہ مع الصابرین ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ میرے بھائیوں 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب میں کوئی فرق نہیں ہے. 1 روپے اور 2 روپے میں تو فرق ہے 50% کا. ادھر سے بیٹا ادھر سے چلے جاؤ. 1 اور 2 روپے میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 50% کا فرق ہے، لیکن 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب میں کوئی فرق ہے نیگلیجیبل. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. اگر کوئی شخص 1 روپیہ ضائع کر کے 1 ارب روپیہ کما لے، وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص فائدے میں جو 1 روپیہ خرچ کر کے 1 ارب روپیہ گوا دے؟ ظاہر ہے جو 1 روپیہ خرچ کر کے. تو یہ 1 ارب اور 1 روپے کی جو ریزیمبلنس ہے یہ بھی نہیں بنتی دنیا اور آخرت کی، کیونکہ وہ انفینٹ لائف ہے. بلکہ یہ ریشو پروپورشن تو قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا نہیں بنتا. آپ قبرستان چلے جائیں، آپ کو میجارٹی مردے ایسے ملیں گے کہ جن کی اپنی عمریں اتنی نہیں تھی، اس سے زیادہ ان کی قبر میں زندگی گزر چکی ہوئی ہے. اگر ان کی آپ ڈیتھ کی ڈیٹ نکالیں، بلکہ ابھی 8 سے آپ جو 100 سال پہلے تک لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی اپنی عمریں تو اتنی نہیں تھی، اور جو 1400 سال یا 10,000 سال پہلے لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی اپنی زندگی کتنی ہوگی، لیکن قبر میں اس سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے. اور آخرت کی زندگی تو ابھی باقی ہے. صرف قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا دن ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کمپیئر کریں تو بندہ انبلیویبل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے. ان لوگوں نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پس ہم نے غرق کر دیا فرعون قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، یعنی وہ اپنی دولت کے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، تو کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو ہمارے مقابلے پہ اس کی مدد کر سکتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے پر. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ اپنا انتقام لے سکا. اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب وہ لوگ جنہوں نے کل تک تمنا کی تھی کہ اسی بھی اس طرح دے امیر ہوندے، جب انہوں نے دیکھا کہ اپنی دولت کے سمیت دھسا دیا گیا زمین میں، انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ آرزو کر رہے تھے، یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اوہ اب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے. یعنی رزق کا زیادہ یا کم ہونا اس کی بزرگی کی اللہ کے حضور کامیابی کی دلیل نہیں ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. یعنی اگر یہ اینڈ یہی ہونا تھا قارون کا تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت نہیں دی ہے. اگر یہی اینڈ ہونا تھا، شکر ہے اس اللہ کا، اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور اب پتا چلا، افسوس اب پتا چلا کہ جو ناشکرے لوگ ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ ناشکری تھی نا قارون کی. قارون کو کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، بس ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے اس میں اس نے جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کر لیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ میرے بھائیوں بہت ایک سمجھ لیں
عبرت انگیز واقعہ ہے اس بنی اسرائیل کی امت کے اندر، ایک بہت بڑا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ اب دیکھ لیں قرآن میں ہر ایک وہ واقعہ موجود ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ تو پاکستانی قوم کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو جعلی قسم کی اور جھوٹی من گھڑت روایتیں ٹی وی کے اوپر حدیث نبوی کے نام پہ چلاتے رہتے ہیں، اس کی بجائے یہ کم از کم یہ ایک رکوع ہی جو ہے نا وہ 2-3 دن کے بعد چلا دینا تو یہ پاناما والے ایشوز نہ سامنے آتے ہیں۔ کم از کم لوگ جھنجھوڑے تو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو مطلب آخرت کے حوالے سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا کی جو دولت ہے یہ سب کچھ ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے اور نہ فساد برپا کرتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام اچھا تو صرف ڈر جانے والوں کا ہے، پرہیزگار لوگوں کا، جو اللہ سے ڈر جائیں کہ کسی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس اسی کے تابع فرمان ہو جائیں، ان کے لیے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی لے کر آئے گا تو اس کا صلہ اس سے بہتر پائے گا، جو سورۃ الانعام میں ہے نا، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو کوئی ایک نیکی بھی لے کر آئے گا وہ 10 گنا پائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئے گا، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ تو بدلہ نہیں دے گا اس کے گناہوں کے بدلے میں اتنا ہی مگر جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، یعنی ایک برائی کے بدلے ایک برائی کے ایکویلنٹ اس کو عذاب ہوگا، لیکن نیکی اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، وہ کئی گنا بڑھا کر اس کو صلہ دے گا۔ الحمدللہ۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی تبلیغ آپ پر فرض کر دی ہے، جو سورۃ الانعام کی بھی آیت نمبر 19 میں آیا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن کی دعوت پہنچ جائے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ فرض کر دیا ہے قرآن کی دعوت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرومنٹ آف دعوت کیا ہے؟ قرآن۔ مسئلہ نمبر 85 میرا اسی پہ ریکارڈڈ ہے، قتال اور قرآن، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات۔ انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے، اور سورۃ الفرقان میں بھی آیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کرنا ہے۔ بڑا جہاد کیا؟ دعوت الی القرآن، قرآن کی دعوت آ گئی تو ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر فرض کیا ہے اس قرآن کی تبلیغ کو، لَرَادُّوكَ إِلَى مَعَادٍ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں پر واپس لے آئے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کو اہل مکہ نے نکالا تھا، اس دعوت قرآن کو آپ عام کریں، ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح ہو کر مکے کی سرزمین میں واپس آئیں گے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ 8 سال کے اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جن سے تکلیف اٹھائی ہوئی تھی۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ حساب کتاب اللہ نے رکھا ہوا ہے، قیامت الدن بتا دے گا، لیکن اس دن بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہے جب ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کیا حق اور کیا باطل ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے اوپر کتاب نازل ہوگی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، محض یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تو دیکھیے آپ پھر کافروں کے مددگار مت بنیے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ قصص آیت نمبر 86، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ آپ کو یہ کتاب دی جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جب عمر مبارک 40 سال ہوئی لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور سولر ایئرز کے اعتبار سے سمجھ لیں تقریباً کوئی 38.5 سال، اس وقت اچانک دنیا سے دل اچاٹ ہوا. اس سے پہلے بھی آپ اللہ کی حفاظت میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود نہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جب تک کہ اللہ نے مبعوث نہیں کیا. اسی لیے تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پہ کیا کیفیت طاری ہوئی، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آتے اور کہتے کہ میں 40 سال سے جس مبارک لمحات کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گئے. پھر آپ کی بیوی آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی عالم دین تھے، جن کے پاس پروفیسیز موجود تھیں بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے. انہوں نے کہا عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بنا کے مبعوث کرے گا، لیکن آپ کی یہ قوم جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے وہ آپ کو اس جگہ سے نکال دے گی. حضور نے کہا مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، میں سب کی آنکھوں کا تارا ہوں، مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جس نے بھی اس دعوت توحید کو بلند کیا اس کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اس وقت مبعوث کیا گیا، اور پھر بعد میں رسالت عام کرنے کا جو حکم آیا وہ 3 سال کے بعد آیا. اس سے پہلے صرف قریبی رشتہ داروں کے لیے حکم آیا تھا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل ہوگی، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. تو آپ کافروں کے مددگار مت بنیے گا. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور خیال رہے وہ ہرگز نہ روکیں آپ کو اللہ کی آیات سے. بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، بعد اس کے کہ وہ آیات آپ پر نازل ہو چکی ہیں. کافر آپ کو اس سے بھجلا نہ دیں اس راہ حق سے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ لوگوں کو بلائیے اپنے رب کی طرف اور آپ شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوئیے گا. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت آپ پکاریے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. کل شیء ہالک، ہر شے کو فنا ہے. الا وجہہ، سوائے اس ذات کے. ویسے لفظی ترجمہ ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی یہاں پہ چہرے کی تعویل ظاہر ہے ذات کے اعتبار سے ہوگی. مسئلہ نمبر 41 میرا اسماء و صفات کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکمرانی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے. یہ سورۃ القصص کمپلیٹ ہوئی. اب یہ جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، ابھی ہمارے تقریباً 10 منٹ باقی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کے لیے کراس ریفرنس کے طور پہ سورہ الشورى کا آخری رکوع نکال لیں. پارہ نمبر 25 میں سورہ شورى، سورت نمبر 42 الشورى. مشورہ، آپ کے اس بلو والے قرآن پاک پہ پیج نمبر ہے 489 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. 489 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الشورى، آیت نمبر 51، 52 اور 53. یہ آخری 3 آیات ہیں سورہ الشورى کی. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کسی بھی انسان کے لیے شایع نہیں ہے، کسی انسان کا یہ مقام ہی نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے. الا، مگر یہ وحیًا، کہ اللہ اس پہ وحی نازل فرمائے گا. او من وراء حجاب، یا پردے میں اس سے گفتگو کرے گا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی. او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی رسول یعنی کوئی فرشتہ بھیجے. یہ 3 موڈ ہیں وحی کے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء کرے گا، یا اللہ تعالیٰ پردے میں گفتگو کرے گا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے گا. فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پس وہ وحی کرے گا اس کے اذن سے جو وہ چاہے گا. یعنی وہ فرشتہ اپنی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی کے ساتھ وہ وحی کر دے گا اس نبی کے دل پر. اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، حکمت والا ہے. انسان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے ساتھ کلام کرے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وحی ڈالے، حجاب میں بات کرے، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی. روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنی طرف سے روح، یعنی یہ قرآن، روح قدس کے ذریعے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو کتاب کو جانتے تھے
اور نہ ہی ایمان کو، ایمان کی تفصیلات. ایک تو بیسک لیول کا ایمان ہے نا، ایک گاڈ کو ماننا، وہ تو ٹھیک. ایمان کی تفصیلات، کیا تقاضے ہیں، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو. ولیکن، لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے نور ہدایت اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں. یعنی یہ نور ہدایت آپ کی طرف آیا جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں، کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے کامل ہدایت عطا فرمائی، اور اب ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اس کامل ہدایت تک پہنچا دیا. وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو کمال میں ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی وجہ سے اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یعنی آپ جو ہیں وہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اب آپ بھی ویسے چمکدار سورج بن چکے ہیں جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل ہدایت عطا فرمائی، اور اب بے شک آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کی راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک وہی اللہ ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کو لوٹ کر جانا ہے. یہ بھی دیکھ لیں سورہ الشورى کی کنکلوژن ہے، کتنا کریٹیکل ٹاپک ہے. وہی کے ٹاپک پہ یہ ضربہ سنام ہے، قرآن حکیم کا ایپیکس ہے کہ وہی کے موڈ کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نبیوں تک بات پہنچاتا ہے. میرے پاس جہلم شہر میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اسکن اسپیشلسٹ، بس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کن کا ذکر کر رہا ہوں. تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے وہ کہنے لگے جی بیٹا علی مجھے بتائیں آپ کا کیا عقیدہ ہے. وہی جو ایک بریلوی مکتبہ فکر سے تھے نا، تو وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہم لوگ ہیں وہ نبی کو پیدائشی نبی مانتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبوت ملی. تو یہ وہ ساری وہ بحثیں کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے کنز الایمان اٹھایا، امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری کا ترجمہ. میں نے کہا جی یہ قرآن پاک آپ کا قرآن پاک ہے. ظاہر ہے اب تو مولویوں نے قرآن بھی تو اپنے بنا لیے نا، کسی کا بیان القرآن ہے تو کسی کا کنز الایمان ہے تو کسی کا ضیاء القرآن ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کے اپنے اپنے، ہمارے نزدیک تو سارے ترجمے ایک ہی ہیں، ہم تو 19-20 کے فرق کے ساتھ کوئی فرق نہیں سمجھتے الفاظ کے چناؤ میں. میں نے کہا یہ کنز الایمان شریف ہے، سورہ الشورى کا یہ رکوع جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے. میں نے کہا یہ میں ترجمہ لفظ بلفظ امام احمد بریلوی صاحب کا پڑھ کے سناتا ہوں، جو اس میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا وہ میرا عقیدہ ہے. تو جب میں ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائی تو ان کا رنگ فق ہو گیا. میں نے کہا جی اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے آپ بتا دیجئے. پھر میں نے ان کو بتایا بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام والا جو معاملہ ہوا، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، پھر وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المزمل، اور یہ سارے معاملات ہوئے. میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے 40 سال سے یہ انتظار ہوتا تو آپ پہ یہ کیفیت تو نہ طاری ہوتی. تو وہ خیر الحمدللہ مان گئے. اس وقت تو مان کے اٹھے، مجھے بات کا نہیں پتا، بات کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اس ٹائم انہوں نے یہ بات مان لی کہ واقعی ایسا ہے. میں نے کہا اب آپ دیکھ لیں کہ پورے ایک مکتبہ فکر کو بالکل غلط عقیدہ بتایا گیا. ہاں وہ جزوی درست ہے کہ نبی مبعوث ہونے سے پہلے بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس سے گناہ کبیرہ کا ظہور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے. لیکن مبعوث وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں کیا ہے. سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ کس طرح ڈر گئے جب ان کی پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی حجاب کے اندر ہی. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ ہاں یا اللہ میں تو بچپن سے انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن میں رکھتا ہے، لیکن مبعوث کرتا ہے. پہلے وہ ڈائنامک لائف پروفٹ گزارے ہوتے ہیں، پھر ان کو اس میں سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چیز ثابت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ایک ایسے شخص کو جو یتیم ہے، اور ایسا شخص کے جس کو باپ کی شفقت نہیں ملی ہے، ماں کی محبت اس طریقے سے نہیں ملی ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے، اور جو
کسی سے دنیاوی تعلیم پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، کوئی یونان میں بھی نہیں پیدا ہوا جو اس وقت علم کا گڑھ تھا، اور عرب کی امیین میں پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہزاروں سال کی بڑی بڑی سلطنتیں، رومن اور پرشین امپائر الٹنے والا ہے، اور صرف چند سالوں کے اندر 3 براعظموں میں اس کی دعوت پھیلنے والی ہے، جو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یعنی آپ کی والدہ کو یہ بات دکھا دی گئی تھی کہ یہ آپ کا بیٹا غیر معمولی صلاحیتوں والا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چیز کلیئر نہیں تھی کسی کو کہ یہ پیغمبر بنیں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں کئی جنگجو بادشاہ بھی ہوئے جنہوں نے مطلب کتنی امپائرز جو ہیں وہ قائم کی ہیں، یہ اس لیول تک کلیئرنس کسی کو نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اور یہ سورہ قصص کی آیات بھی اور سورہ الشورى کی آیات بھی بالکل عقیدہ واضح کر دیتی ہیں۔ باقی ہمارا کام صرف لوگوں کو سمجھانا ہے، کسی نے بات ماننی ہے مانے، نہیں ماننی بری لگتی ہے، اس کا دل نہیں مانتا، اس کے اپنے فرسودہ نظریات جو آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں وہ انہی کو ہی صحیح سمجھتا ہے، تو بھئی گھوٹ کے کسی کو گھول کے حق تو نہیں پلایا جا سکتا، صرف بتایا ہی جا سکتا ہے، ایک رونا ہی رویا جا سکتا ہے، باقی جب مرنے کے بعد خود بخود حق واضح ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور جو بندہ بات ماننا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، اور جو بات نہیں ماننا چاہتا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے شخص کو تو تم چھوڑ دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو شقی ہو چکا ہے، بدبخت، آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، اس شخص کو آپ چھوڑ دیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ اس کے بعد نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کی پرائورٹی کو، اس کو ترجیح سمجھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک کانٹے کی بات، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہی سب سے بڑی حقیقت تھی جو پچھلے سارے صحائف میں، الہامی کتابوں میں تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں تھیں ان کا لب لباب یہی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔